کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے. دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریشن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو بلایا. فاجتمعوا، سارے جمع ہو گئے. فعم وخص، تو عام لوگ بھی خاص لوگ بھی سارے جمع ہو گئے. فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار. اے بنی کعب بن لؤی خاندان ہے. انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے بنی مرہ اپنے آپ کو تم بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے کسی بھی قسم کا تمہیں نہیں بچا سکتا. ذرا بھی یہ کس کو کہا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں، اور خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا کہ میں تجھے بھی اللہ پاک کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں. جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے حفاظت کے لیے ایک آسان عمل ہے، بہت آسان. کون کون کرے گا؟ شاباش. پہلے حدیث سنو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنہ ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنۃ، جو آدمی 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ پاک سے، اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے. یہ شوق رکھتا ہے. اور ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، جو 3 مرتبہ اللہ تبارک تعالی سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو تو بچا لے. تو بھئی یہ دعا سارے کریں گے انشاءاللہ. 3 مرتبہ یہ کہا کرو اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور 3 مرتبہ یہ کہا کرو اے اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرما. اور اگر عربی میں یاد ہے تو بہت اچھی بات، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں. تو ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ یہ دعا کر لینی چاہیے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو ولو بشق تمرۃ، اگر کچھ شے نہ ملے صدقے کو تو ایک کھجور کا دانہ ہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور اگر تمہیں یہ میسر نہیں تو فبکلمۃ طیبۃ، پھر اچھی بات کہہ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. تو پتہ چلا کہ اچھا کلمہ کہنا بھی جہنم سے خلاصی کا بولو ذریعہ بنے گا. اچھا کلمہ کیا ہے؟ ایک مسلمان پریشان حال ہے، آپ نے جا کے اس کو کہا بھائی اللہ پاک مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں. اس کے یہاں فوت بھی ہو گئی ہے، بہت بڑے غم میں مبتلا ہے، تو آپ نے اس کو تسلی کے کلمے کہہ دیے. یہ کیا ہے؟ یہ اچھا کلمہ ہے. اب اس پر میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اتنا مجھے غم تھا ابا کے انتقال پر، ایک بدو آیا اور اس نے بس 2 جملے بولے تو میرا غم چھٹ گیا. بتاؤ کیا جملے بولے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ
کسی کا غم چھٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے کیا بول سکتے ہو؟ خیر بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر اس بدو نے کے حضرت عبداللہ سے یہ کہا کہ کیوں غمگین ہیں؟ کہا میرے ابا عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا انتقال ہو کر کہاں گئے؟ کہا اللہ کے پاس۔ تو آپ زیادہ اچھی خدمت کریں گے یا اللہ پاک؟ اللہ پاک۔ پھر غم کی کیا بات ہے؟ ہاں سمجھے؟ اللہ کے یہاں زیادہ عزت پائیں گے، اللہ اکرام اور اعزاز کرے گا، یا آپ زیادہ اچھا کریں گے؟ اللہ زیادہ اچھا کرے گا، تو پھر غم کی کیا بات ہے بھائی؟ باقی ہے کہ ان للہ ما اعطا وله ما اخذ، جو اللہ نے دیا وہ اس نے لے لیا، تو اس میں کیا غم کی بات ہے؟ فطرت تو ہے، انسان کو دکھ تو لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان بولوں سے کسی کا غم چھٹ جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اچھے کلمے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ہیں جی۔ اسی طرح سے اور آپ نے دیکھا کہ جناب کوئی آدمی راستہ پوچھ رہا ہے، آپ محبت سے پیار سے اس کو راستہ سمجھا دو، یہ بھی اچھا کلمہ ہے۔ بیمار ہے ایک آدمی، آپ نے کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، ہاں اللہ پاک خیر کرے گا، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی اس بیماری سے، اور یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ کتنی عزت کی بات ہے۔ تو یہ اچھا کلمہ کہا کرو، اچھے کلمات بولا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اطلبوا الجنت جہدکم، محنت کر کے جنت کو طلب کرو، واہربوا من النار جہدکم، اور محنت کر کے جہنم سے بھاگو، فإن الجنت لا ینام طالبها، اس لیے کہ جنت کا چاہنے والا نہیں سویا کرتا، وإن النار لا ینام حاربها، اور جہنم سے بھاگنے والا بھی نہیں سویا کرتا۔ جو آدمی جنت کا طالب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے، اور جو آدمی جہنم کا خوف رکھتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی جاگتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّ الْآخِرَةَ الْيَوْمَ مَحْفُوفَةً بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ الدُّنْيَا مَحْفُوفَةً بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهْوَاتِ فَلَا تُلْهِيَنَّكُمْ عَنِ الْآخِرَةِ، کہا آخرت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اب میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کی سیر کرنے کے لیے گئے، اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے، دیکھ کر آئے، اور کہا اللہ کے رسول اتنا پیارا منظر جنت کا، اور جو سنے گا وہ تو داخل ہوگا ہی ہوگا۔ اور پھر جہنم کو دیکھنے کے لیے بھیجا، وہاں دیکھ کر آؤ، وہاں سے واپس آئے تو اللہ بس مت پوچھ، جہنم کی عذاب اور تکلیفیں اور شدتیں جو بھی سنے گا تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی ڈھانپ دیا، جہنم کو بھی ڈھانپ دیا۔ کیسے؟ جنت کو اللہ پاک نے ڈھانپ دیا ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ، اور جہنم کو اللہ نے ڈھانپ دیا ہے نفس کی خواہش کے ساتھ، کہ ہر نفس کی چاہت اندر سے اٹھنے والی وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جو ناگوار چیزیں ہیں سمجھے جی، جو کرنے کو جی نہیں چاہتا، مثلا رات کا قیام مشکل ہوتی ہے، سردی میں وضو کرنا مشکل ہے، ناگوار ہے، لیکن اس کی کیا ہے؟ یہ سارے جنت کے راستے، یہ سب جنت کے راستے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، یزرعون فی یوم ویحصدون، کہ ایک ہی دن میں وہ کھیتی لگاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور ایک ہی دن میں فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اور کاٹتے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں
کہ ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، کلما حصدوا عاد کما کان، جب بھی وہ کھیتی کاٹتے ہیں دوبارہ سے تیار ہو جاتی ہے، دوبارہ سے تیار ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو دگنے دگنے اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر ایک ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جو دیکھا کہ پتھر سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے، فرشتے لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سروں کو کچل رہے ہیں، اور وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے اور فرشتہ وہاں اٹھانے کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو سر اسی طرح سے ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر کچلتا ہے، پھر پتھر دور جاتا ہے، پھر لے کے آتا ہے، پھر مارتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ نمازوں میں سستیاں کرنے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، نماز میں سستی نہ کرو، عزم کر کے جاؤ گے انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے نماز میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ کتنی نمازیں اللہ پاک نے فرض فرمائی ہیں؟ 5 بشمول فجر کے۔ عام طور پر اچھے خاصے نمازی 4 پڑھ لیتے ہیں، فجر ہو جاتی ہے، تو فجر بھی پابندی سے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ پھر ایک ایسی جماعت سے گزر ہوا کہ ان کے جسموں کے ساتھ چیچڑے لپٹے ہوئے ہیں اور پرانے کپڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے چل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہوتے ہیں، جہنم کی چیزوں اور جہنم کی قسم کے کھانے، وہ زقوم کا کھانا، ذریع کانٹے دار کھانا وہ کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں لا یؤدون صدقات اموالہم، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا پھر ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھڑا جمع کیا ہوا ہے اور وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا، اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے۔ پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ کہا ھذا رجل من امتک علیہ امانۃ الناس، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کی امانتیں اور قرض ذمے میں باقی رہ گئے اور اس نے ادا نہیں کیے، اور اب یہ نہیں ادا کر پاتا اور نہیں ادا کر سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم تعالی قوم تقرض شفاههم والسنتهم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت۔ پھر ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزر ہوا کہ ان کے ہونٹوں کو اور ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا قال خطباء الفتنة، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، واعظین ہیں، ممبر پر بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت، اللہ اس فطرے سے ہمیں بچائے۔ یہ ممبر کا فتنہ ہے۔ میں فتنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر انسان کے اندر بسا اوقات تکبر آتا ہے، تعلی آتی ہے، اپنے بڑوں سے، مشائخ سے، اکابرین سے اگر تعلق اور رابطہ نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کے لیے یہ جگہ فتنہ بنتی ہے، پھر انسان کے لیے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو بھی آدمی جہاں بھی کہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، جماعت میں جو احباب وقت لگاتے ہیں جاتے ہیں اور پھر اللہ پاک ان سے کام لیتا ہے اور بیان کرتے ہیں، اور جناب سینکڑوں لوگ ان کی بات سن کر دین کی طرف آتے ہیں، شیطان اندر بڑائی ڈالتا ہے، دوسروں کی حقارت ڈالتا ہے۔ اپنی اصلاح بڑی ضروری ہے بھائی، اپنی اصلاح بڑی ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے سے غافل ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت میں لایا جائے گا اور جہنم میں جب اسے ڈالا جائے گا تو جہنم
اور پریشان ہو جائے گی. جہنمی سارے اس کی بدبو اور تعفن کی وجہ سے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کیا تمہارا جرم تھا, کیا تمہارا عمل تھا, تم کیا کرتے تھے دنیا میں. اور اس کی آنگڑیاں پخانے کے راستے سے باہر نکل آئیں گی اور ان کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا بدبو. تو وہ کہے گا میں دنیا میں امر بالمعروف کیا کرتا تھا, نہیں عن المنکر کیا کرتا تھا, لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا تھا, خود نیکی نہیں کرتا تھا, لوگوں کو گناہ سے روکتا تھا, خود گناہ سے نہیں روکتا تھا. آج اس لیے یہ بدترین میری سزا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. پھر ارشاد فرمایا کہ ایک ثم تعالی جوہر صغیر یخرج منه ثور عظیم فیرید الثور ان يدخل من حيث خرج فلا يستطيع. کہا کہ پھر ایک ایسی جگہ پر آئے, ایک چھوٹا سا ایک سوراخ ہے اور وہاں سے ایک بہت بڑا بیل نکلتا ہے اور وہ بیل واپس اسی سوراخ میں جانا چاہتا ہے لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو میں نے پوچھا ہے جبریل بتاؤ یہ کون ہے, یہ کیا ہے. کہا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں زبان سے ایسی بات نکالتا تھا کہ بعد میں شرمندگی ہوتی تھی لیکن نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی. تو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, کسی کو رسوا کرنے کے لیے, کسی کو حقیر کرنے کے لیے اس کے لیے ایسا جملہ, گھٹیا جملہ کیوں بولتے اور بعد میں آپ کو شرمندگی ہو اور بعد میں آپ کو ندامت ہو. اس لیے اس بات سے بچو بھائی. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم اتى على واد فوجد ريحا طيبة فوجد ريح مسك مع صوت. اللہ اکبر. پھر ایک ایسی جگہ پر پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں ایک خوشبو پائی اور بہت عمدہ خوشبو اور ساتھ اچھی اچھی آوازیں. میں نے پوچھا ما ھذا, جبریل نے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. کہا یہ جنت کی آواز ہے, جنت بول رہی ہے, جنت کی آواز. کیا کہہ رہی ہے, یا رب ائتنی باہلی, اے اللہ میرے لیے جو بندے تو نے تیار کیے ہیں ان کو میرے اندر داخل کر دے. وبما وعدتنی, اور جو تو نے وعدہ میرے سے کیا ہے کہ میں نیک بندوں کو تیرے اندر داخل کروں گا, اے اللہ ان کو لے آ. فقد کثر غرسی, میرے درخت بہت زیادہ ہو گئے. وہ حریری اور ریشم اور استبرقی, موٹے گاڑے ریشم, وعبقری اور بڑی بڑی قالینیں, مرجانی اور بڑے بڑے موتی, اور وہ فضتی و ذہبی, اور میرا سونا اور میرا چاندی, اور اسی طرح سے جناب وہ اکوابی, اور میرے کپ اور پیالے, اور یہ تمام چیزیں جنت کی نعمتیں, میرا شہد اور میرا پانی اور میرا دودھ اور میرا شراب, یہ سب کچھ اے اللہ تیار ہے, تیار ہے. اب یہ لے کے آ اہل کو جن کے لیے یہ تیار کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے لکی کل مسلم, ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت, ہر مومن مرد, ہر مومن عورت کو میں تیرے اندر داخل کروں گا. اللہ پاک جنت سے یہ ارشاد فرمائے ومن آمن بی و برسولی وعمل صالحا ولم یشرک بی شیئا, جس نے میرے پر ایمان لایا اور میرے رسولوں پر ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے, اور جس نے میرے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنایا, اس کو میں تیرے اندر داخل کروں گا. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے مسلمان. پھر ارشاد فرمایا جنت کہے گی فرضیت رضیت, اے اللہ میں راضی ہوں, میں راضی ہوں. ثم اتى على واد, پھر ایک اور وادی پر آپ آئے. فسمع صوتا منکرا, ایک بہت نامناسب آواز کو سنا. اے جبریل یہ کیا آواز ہے؟ کہا یہ جہنم کی آواز ہے. جہنم کہہ رہی ہے ائتنی باہلی, اے اللہ جو لوگ میرے لیے تو نے تیار کیے ہیں ان کو لے آ, اور جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پورا کر. فقد کثرت سلاسلی, میرے زنجیر, میرے توق, میرے آگ, میرے اندر کھولتے ہوئے پانی, اور اسی طرح سے پیپ کھولتے ہوئے, اور قسم قسم کے عذاب, اور کوہیں اور سانپ اور بچھو, یہ سب کے سب تیار ہیں, تیار ہیں. اے اللہ جن لوگوں کو میرے لیے تو نے تیار کیا ان کو لے آ.
تو اللہ پاک فرمائیں گے لکی کل مشرک و مشرکہ، آپ کے لیے ہر مشرک اور مشرکہ کو میں داخل کروں گا، و خبیث و خبیثہ، ہر برے اعمال والا مرد اور ہر برے اعمال والی عورت، و کل جبار، اور ہر سرکش جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو میں داخل کروں گا۔ قالت، تو جہنم کہے گی رضیت رضیت رضیت، میں راضی ہوں میں راضی ہوں، جہنم کہے گی میں راضی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس ایک ایسے وقت میں آئے جس وقت میں عام طور پر آیا نہیں کرتے تھے۔ فقام الیہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا یا جبریل ما لی اراک متغیر اللون، کیا ہوا؟ غمگین آپ کو دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں۔ فقال ما جئتک حتی امر اللہ عز وجل بمنافخ النار، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں جہنم کے کچھ حالات دیکھ کے آیا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف لی یا جبرائیل، اے جبرائیل جہنم کے حالات تو سناؤ، کیا دیکھا ہے؟ فقال جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی امر بجہنم فاوقد علیہا 1000 عام، اللہ نے حکم دیا جہنم کو 1000 سال جلایا گیا، حتی یضت، یہاں تک کہ سفید ہو گئی۔ ثم امر، پھر اللہ نے حکم دیا فاوقد علیہا 1000 عام، پھر اس کو 1000 سال مزید جلایا گیا، حتی احمرت، سرخ ہو گئی۔ ثم امر فاوقد علیہا 1000 عام، پھر حکم دیا 1000 سال پھر جلایا گیا، حتی اسودت، پھر سیاہ ہو گئی۔ فہی سوداء مظلمہ، یہ اب سیاہ کالی ہے، لا یضیء شررھا، اس کے انگاروں میں کوئی روشنی نہیں، ولا یدفع لہبھا، اور اس کی بڑی بڑی اندر سے نکلنے والی آگ کی بلند لپٹیں وہ بجھنے والی نہیں ہیں، بجھنے والی نہیں ہیں۔ والذی بعثک بالحق، اے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، لو ان قدر صحب ابرات فتح من جہنم، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے اور سوئی کے سوراخ جتنا ایک سوراخ کیا جائے تو ارشاد فرمایا لمات من فی الارض کلہم جمیعا من حرہ، اس جہنم کی تپش سے زمین پر رہنے والے سارے ہی مر جائیں گے۔ کتنی کھول جائے؟ صرف سوئی کے ناکے جتنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان عذابوں سے۔ بھائی ہم اس عذاب کو نہیں تحمل کر سکتے، وہ اللہ کے عذاب ہم ان کو نہیں سہ سکتے۔ ایک بادشاہ کی سواری جا رہی تھی اور بادشاہ کی جوان بیٹی بھی ساتھ، اور راستے میں اچانک طوفان آ گیا، آندھی آئی اور سارا لشکر منتشر ہو گیا، دائیں بائیں ہو گئے سارے۔ بادشاہ کی جوان بیٹی ایک مسجد میں چلی گئی، وہاں دیکھا کوئی ایک طالب علم ایک کنارے میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا، اور اس نے آ کر لڑکی نے سے کہا کہ میں یہاں رات گزارنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا خبردار، یہاں نہیں، مسجد ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں اس وقت رات کو، میرا گھر کوئی ہے نہیں اور میں مسافر ہوں اور میں قافلے سے بچھڑ گئی ہوں۔ تو پھر اس نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی، کہا اچھا اس کو کونے میں جا کے پڑ جاؤ، وہاں سو جاؤ۔ وہ وہاں سو گئی اور یہ اللہ کا بندہ پڑھتا رہا، مطالعہ کرتا رہا، اپنی کتاب میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے، اور چراغ سامنے رکھا ہوا ہے، اور بار بار جب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چراغ پر انگلی اپنی لے کے جاتا، پھر انگلی جلتی، پھر پیچھے کرتا، پھر جلتی، پھر پیچھے کرتا۔ وہ عورت لڑکی دیکھتی رہی ہے سارا منظر چھپ چھپ کے۔ صبح جب وہ جانے لگی تو کہا ایک بات تو بتاؤ، یہ جو رات کو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بار بار آگ کی طرف انگلی کر رہے اور پھر جل جاتی پھر پیچھے کرتے تھے، کیوں؟ اس نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تم جاؤ، بس تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ کہا نہیں مجھے بتا دو۔ بہت جب محنت کی تو کہا میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، تمہارے ساتھ گناہ کا خیال آتا تھا، اور میں اپنے آپ کو اپنی انگلی کو اس آگ کی طرف لے جاتا اور اپنے آپ سے یوں کہتا یہ آگ برداشت کر رہے ہو، یہ برداشت کر سکتے ہو؟ ایک دم پیچھے کرتا کہ نہیں، جب یہ نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا ہے، ایسے گناہ سے روکا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔
وہ ایسی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جن لوگوں کو گناہوں کا ڈر ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح سے محنت کریں۔ تو اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، محنت کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی محنت کریں۔ اور ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا اور اس کو ایک عورت نے بلایا۔ آج بھی دن کو حدیث پڑھی ہے نا کہ جس شخص کو کسی منصب والی عورت نے اور جمال والی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی ہو اور اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، اس کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ آدمی جا رہا، اس کو ایک عورت نے بلایا، اور جب بلایا تو اندر داخل ہوا تو دروازہ بند کر دیا۔ بلایا کس لیے؟ کہ ہمارے گھر میں ایک بیمار ہے، آ جاؤ تم دم کر لو۔ تو وہ جب اندر گیا تو اس نے دروازے بند کر دیے، گناہ کی طرف دعوت دی۔ اس نے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گی اور گناہ کرنا پڑے گا تجھے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے اجازت دو، میں باتھ روم سے ہو کے آتا ہوں۔ تو باتھ روم میں گیا تو وہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا اور وہاں جو پہلے کی بھی گندگی اور اپنی ساری گندگی جسم کے ساتھ مل کے آ گیا، کپڑوں کے ساتھ بدبو ہی بدبو، ساری گندگی سر سے پیر تک لیپ کے آ گیا اپنے ساتھ، نجاست۔ اور باہر نکلا تو کہا کہ اس حال میں گناہ کے لیے تیار ہو؟ اس نے لاتیں مار کے باہر نکالا، دفع ہو جگہ سے۔ تو اس نے اللہ کا شکر کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ گندگی ظاہری گندگی ہے، یہ کچھ نہیں، یہ تو دھل جائے گی، وہ گندگی وہ نہیں دھلتی۔ اور پھر گیا اور راستے میں ایک نہر پڑتی تھی اور وہاں اس نے غسل کیا، کپڑے دھوئے، سارے پاک صاف ہوا اور پھر اپنے سبق میں پہنچا۔ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا تو استاذ کو خوشبو محسوس ہوئی، کہا یہ کون آیا، کہاں سے خوشبو آ گئی؟ اللہ نے اس کے جسم میں خوشبو جاری کر دی، نجاست کی جگہ خوشبو جاری ہو گئی۔ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ شاید بدبو آ رہی ہے اور استاذ کہہ رہے ہیں خوشبو کون لگا کے آیا ہے، تو شرمندہ ہو گیا۔ اس نے پھر کہا، اپنا قصہ سنا دیا، اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ تو کہا یہ اللہ پاک نے اس بدبو کے بدلے میں آپ کے جسم میں خوشبو پیدا کر دی ہے۔ دیکھو بھائی، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ پاک اس طرح سے اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ سات کمروں محل کے اندر 7 کمرے دروازوں کے اندر وہ لے کے گئی، 7 دروازے ایک کے بعد دیگرے تھے، سب کو تالے لگا دیے اس نے۔ یوسف علیہ السلام جیسے بھاگے تالے کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے۔ تو اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک سوئی کے ناکے جتنا بھی اگر سوراخ ہو جائے تو دنیا کے اندر رہنے والے سارے کے سارے انسان حرارت اور تپش سے مر جائیں گے۔ والذی بعثک بالحق لو ان خازنا من خزنة جہنم برز الى اہل الدنیا لمات من فی الارض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ریحه۔ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی۔ اے نبی جی، اگر جہنم کے دروغوں میں سے، جہنم کے نگرانوں میں سے ایک فرشتہ اس دنیا کی طرف صرف دیکھ لے، جھانک لے دنیا کی طرف، تو زمین پر رہنے والے سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اس کی بد شکل چہرہ دیکھ کر سارے ہی مر جائیں گے، ایسا بد شکل چہرہ اس کا کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ وَمِن نَتْنِ رِيحِهِ، اور اس کی بدبو کو سونگ کر سارے ہی مر جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی۔ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے۔ لَوْ أَنَّ حَلْقَةً مِنْ حِلَقِ سِلْسِلَةِ أَهْلِ النَّارِ الَّذِي نَعَتَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ،
قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے لیے جو اللہ نے زنجیر تیار کر کے رکھے ہیں، اگر اس زنجیر کا ایک کڑا دنیا کے کسی بھی بلند پہاڑ پر رکھ دیا جائے، وہ پہاڑ زمین کی تہ میں چلا جائے گا اس کے بوجھ کی وجہ سے۔ کیا حال ہوگا اس آدمی کا جس آدمی کو اس زنجیر میں جھکڑا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ 3 باتیں سنی، آپ نے آگے سننا تحمل نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا حسبی یا جبرائیل، حسبی یا جبرائیل، لا يتصدع قلبی، لا ينصدع قلبی فاموت، بس کر کہیں میرا دل نہ پھٹ جائے اور کہیں میں مر نہ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا، وہ بھی رو رہے، تو آپ نے پوچھا جبریل آپ کیوں رو رہے؟ اللہ نے تو آپ کو امن دیا ہے۔ فرمایا وما لی ابکی، کیوں میں کیوں نہ رہوں، انا احق بالبکا، میں زیادہ رونے کا حقدار ہوں، لعلی اکون فی علم اللہ علی غیر الحال الذی انا علیہا، ابھی میں جس حالت میں ہوں کیا پتا میرا انجام آخری کیسا ہونے والا ہے۔ اے نبی جی آپ کو نہیں پتا ابلیس شیطان بھی تو جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور کتنا مقرب تھا، اور بالآخر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام بھی رونے لگے، جبریل بھی رو رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے جبرائیل، اے محمد، اللہ پاک نے آپ کو امن دیا ہے، آپ نہ رو۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور نبی اسلام وہاں سے نکلے، انصار کی ایک جماعت کے پاس پہنچے، وہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے۔ آپ نے عجیب جملہ فرمایا، اتضحکون وراءکم جہنم، ارے تم ہنس رہے ہو، یہ جہنم تمہارے پیچھے کھڑی ہے، تم ہنس رہے ہو، یہ جہنم تمہارے پیچھے کھڑی ہے۔ فلو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کاش کہ جو باتیں میں جانتا ہوں آخرت کی اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہنسنا بند کر دو اور تم رونے لگ جاؤ۔ وَلَمَا أَسَبْتُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، اور تمہارا کھانا اور پینا حلق سے نیچے نہ اترے۔ ایک آدمی کو غم لگا ہوا ہوتا ہے، کھانا اچھا لگتا ہے، گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے باپ کا اور کھانے کا بھی ٹائم آ گیا ہے، اچھی بریانی پکی ہوئی ہے، اچھا کھانا پکا ہوا ہے، تو وہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اسی وقت انتقال ہوا، تو کیسے اس کو کھانا اترے گا نیچے؟ نہیں اترے۔ تو فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے عذاب آخرت کے کیا ہے تو تمہارا کھانا نہ اترے۔ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم اللہ پاک کی طرف دوڑ لگاؤ اور اللہ کی طرف تم پناہ مانگو اور جنگلوں کو تم نکل جاؤ، اس لیے کہ آخرت کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ اور پھر ایک بار ایسا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے، حضرت میکائیل علیہ السلام، کبھی اور فرشتے بھی آتے تھے نا، حضرت میکائیل بھی آئے آپ علیہ السلام کے پاس، تو حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبرائیل مالی لا آرا میکائیل ضاحکا قط، یہ میکائیل میرے پاس جب بھی آئے ان کو میں نے کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا، یہ کبھی ہنسے نہیں۔ تو پھر کہا ما ضحک میکائیل مذ خلقت النار، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا میکائیل کی ہنسی ہی بند ہو گئی، اس کے بعد نہیں ہنسی، اب تک نہیں ہنسی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ لو ان غربا من جہنم جعل في وسط الارض لآذان ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب، فرمایا جہنم سے اگر ایک ڈول لا کر دنیا میں رکھ دیا جائے پوری دنیا کے وسط میں، اس کی اتنی بدبو اور اتنی تپش ہے کہ مشرق اور مغرب میں لوگ سارے کے سارے جل جائیں گے، اور جہنم کا ایک انگارہ اگر مشرق میں رکھا جائے تو مغرب میں بیٹھا ہوا آدمی اس کی تپش سے مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب سے کہا حضرت عمر نے مجھے نصیحت کیجیے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مشرق میں ایک بیل کے نتنے جتنا جہنم سے سوراخ کیا جائے تو مغرب میں بیٹھا ہوا آدمی اس کے جسم کے اندر سے گودا پگھل جائے گا، بھیجا پگھل جائے گا، نہیں برداشت کر سکتا۔
تو جو آدمی ہر وقت اس جہنم میں ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں ان فی النار 70,000 واد فی کل واد 70,000 شعب فی کل شعب 70,000 جوہر، کہ دیکھو جہنم کے اندر 70,000 واد 70,000 وادیاں ہیں، اور ہر وادی کے اندر 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی کے اندر 70,000 بل اور سوراخ ہیں، اور ہر بل کے اندر ایک ایک سانپ ہے، تاکل وجوہ اہل النار، جو جہنمیوں کے چہرے پر آ کر ڈھسے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا ان فی جہنم 70,000 واد، 70,000 وادیاں جہنم میں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، اور ہر گھاٹی کے اندر 70,000 گھر، اور ہر بڑے گھر کے اندر 70,000 کمرے، اور ہر کمرے کے اندر 70,000 کنویں ہیں، کنویں، اور ہر کنویں کے اندر 70,000 بڑے بڑے اژدہے اور سانپ، اور ہر سانپ کے منہ میں 70,000 بچھو پکڑے ہوئے۔ یہ اللہ نے عذاب تیار کیے ہوئے، یہ نافرمانوں اور ناشکروں کے لیے یہ عذاب۔ اس جہنم سے ہم نے اپنے آپ کو اس عشرے میں بچانا ہے، اس جہنم سے اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں بچانا ہے۔ اللہ نے اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لیں۔ کیا بتاؤں، حدیثیں اتنا زیادہ آپ علیہ السلام نے اس جہنم کے حالات سنائے، اور ارشاد فرمایا جہنم میں ایسے پہاڑ اور ایسے ساحل ہیں، وہاں بڑے بڑے سانپ ہیں، اور اتنے بڑے بڑے سانپ جیسے کہ سانپ اور بچھو، اور ان بچھوں کی گردنیں خچروں کی طرح، خچروں کی گردنوں کی طرح موٹی موٹی گردنیں، اور وہ مسلط کیے جائیں گے جہنمیوں پر۔ اور جب جہنم سے تنگ ہو جائے گا کہے گا یا اللہ کوئی کنارہ، کوئی ساحل کی طرف تو ہمیں بھیج دے، یہاں سے پھر ساحل کی طرف جائے گا تاکہ کچھ ہلکا عذاب ہو۔ وہاں یہ بڑے بڑے سانپ اور بچھو انتظار کر رہے ہوں گے، اور روایت میں آتا ہے وہ ارشاد فرمایا اس کو اٹھا لیں گے اور منہ میں چبائیں گے، اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر باہر اگلیں گے، اور پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر پکڑیں گے، اور پھر دبائیں گے، دبوچیں گے، جیسے کتا ہڈیاں چباتا ہے اس طرح سے وہ انسانوں کی ہڈیوں کو چبائیں گے، اور پھر باہر نکالیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے حل یوزی کا حاضر، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، درد ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا جی جی تکلیف تو ہو رہی ہے۔ کہا جواب آئے گا، بڑا عجیب جواب ہے، بڑا عجیب جواب ہے میرے دوستو، سننے کا ہے، بڑا عجیب جواب ہے۔ ذالک بما کنت تؤذی المؤمنین، یہ سزا اس کی ہے جو دنیا میں تو مسلمانوں کو اذیت دیا کرتا تھا، یہ سزا اس کی ہے جو دنیا میں تو مسلمانوں کو اذیت دیا کرتا تھا۔ تو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے اعمال سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت نہ دو، کسی کو اذیت نہ دو۔ کیوں کسی کو تکلیف دیتے؟ اذیت کی یہ سزا ہے کہ بچھو اور سانپ وہ اپنے منہ میں لے کے چبائیں گے اور ہڈیاں ٹوٹیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پانی طلب کریں گے، فرمایا وہ پانی پلایا جائے گا تو کھولتا ہوا آنتڑیوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، اللہ پاک سخت عذاب مسلط کرے گا، جہنم کے آگ کے علاوہ بھوک کا عذاب، پیاس کا عذاب۔ یقرب الی فیہ فیکرہ فاذا
فَإِذَا أُدْنِي مِنْهُ شَوَى وَجْهُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وہ اپنے چہرے کے قریب جب اس پانی کو کرے گا تو چہرے کو جلا کر رکھ دے گا. فَوَقَعَتْ فَرْبَةُ رَأْسِهِ، اور یہ اوپر والا ہونٹ سر سے چلا جائے گا، نیچے والا ناف تک آ جائے گا. فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ، اور جب وہ پیے گا تو اس کی آنتڑیوں کو کاٹ دے گا اور وہ باہر نکل آ جائیں گی پاخانے کے راستے سے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لانتنا اہل الدنیا، فرمایا کہ اگر ایک ڈول جہنم کے پانی کا اس دنیا میں بہا دیا جائے تو قیامت تک یہاں کوئی شے نہیں اگے گی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک جگہ ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. مدمن الخمر، شراب کا عادی، وقاطع الرحم، اور قطع تعلق کرنے والا، ومصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا. وإن مات مدمن الخمر، اور اگر شراب کا عادی مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غوطہ کی نہر سے پلائے گا. پوچھا گیا اللہ کے رسول غوطہ کی نہر کیا ہے؟ عجیب کلمات. نہر یجری من فروج اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو جہنمیوں کے پہاڑوں کے راستوں سے پیپ اور خون کھولتا ہوا نکلے گا وہ پانی اس کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب کا عادی ہے. جو دنیا میں شراب کا عادی ہے. تو بھائی اگر آپ کا کوئی جاننے والا اس برے عمل میں مبتلا ہے، شراب کا عادی ہے، کسی نشے کا عادی ہے، یا آپ میں سے کوئی ہو تو اللہ کے لیے توبہ کر لو. اللہ کے لیے توبہ کر لو. اللہ کے لیے توبہ کر لو. شراب کی سزا بہت بدترین سزا ہے. فرمایا من فارق الدنیا وهو سکران، جو شراب کا عادی شراب کی حالت میں مرا، نشے کی حالت میں مرا، قبر میں داخل ہوگا اسی حالت میں، قبر سے اٹھایا جائے گا اسی حالت میں، اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اسی حالت میں. اور فرمایا فیہ عین یجری منها القیح والدم وهو طعامهم وشرابهم، اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون کھولتا ہوا اور پیپ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے شراب پی ہے، اور شراب کی یہ سزا ہے. یلقا علی اہل النار، حضرت ابو درداء ارشاد فرماتے ہیں جہنم والوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی. فیعدل ما هم فیہ من العذاب، اور یہ جو جہنم کا عذاب ہوگا اس عذاب کے برابر بھوک کا عذاب بھی. فیستغیثون، وہ طلب کریں گے کھانے کی چیزیں. فیغاثون بطعام من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا دیا جائے گا جس سے نہ ان کے جسم کو طاقت پہنچے گی اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا. اور فیستغیثون، اور پھر کھانا طلب کریں گے. فیغاثون، پھر کھانا دیا جائے گا بطعام ذی غصۃ، کانٹے دار کھانا. فیذکرون، اور وہ یاد کریں گے انہم یجیزون الغصص فی الدنیا بالشرب، دنیا میں گلے کے اندر اٹکنے والی چیز کو پانی کے ذریعے سے ہٹاتے تھے. فیستغیثون بالشراب، پانی طلب کریں گے. فیدفع الیہم بکلابیب الحدید، اور جہنم کے بڑے بڑے برتن ان کو قریب کر دیے جائیں گے منہ کے. فاذا دنت من وجوہہم شوت وجوہہم، جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے جہنم کے وہ بڑے بڑے برتن تو ان کے چہرے جھلس جائیں گے. فاذا دخلت بطونہم، اور جب وہ پانی اندر داخل ہوگا قطعت ما فی بطونہم، اندر پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا سارا کاٹ کر باہر نکل آئے گا. فیقولون، وہ کہیں گے ادعو خزنۃ جہنم، ارے جہنم کے دروغے کو بلاؤ. فیقولون، جہنم کے فرشتے کہیں گے الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، یہ کہیں گے ہاں آئے تھے. کہا پھر کیا ہوا؟ وما دعاء الکافرین الا فی، قال فدعوا، وہ جہنم کے فرشتے کہیں گے فدعوا، دعا کرو، بلاؤ اللہ کو جس کو مرضی آج بلانا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج کافروں کی دعا بیکار ہے. فیقولون، پھر کہیں گے اچھا ادعو مالکن، اچھا مالک کو بلاؤ. مالک کون ہے؟ جو سب سے بڑا نگران فرشتہ، اچھا اس کو بلاؤ شاید وہ سن لے. یا مالک یا مالک یا مالک،
کہیں گے پکاریں گے لیفزع علینا ربک، ارے اللہ سے کہو کہ موت کا فیصلہ ہو جائے، فیجیبہم، وہ مالک کہے گا انکم ماکثون، نہ تمہیں یہاں ہی رہنا ہے۔ قال اعمش کہتے ہیں نبے تو مجھے بتایا گیا ان بین دعائہم و بین اجابت مالک ایاہم الف عام، کہ جب یہ مالک کو پکاریں گے تو 1000 سال کے بعد جا کے مالک جواب دے گا۔ فیقولون، پھر کہیں گے اچھا بھائی ادعوا ربکم، آج اپنے پروردگار ہی کو پکارو، فلا احد خیر من ربکم، آج اللہ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا 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 غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہم گمراہ تھے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ اس جہنم سے ایک بار نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اس لیے کہ ہم نے ظلم کیا، آپ دنیا میں بھیج دیں، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اب اللہ کا جواب سنو، فیجیبہم اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات بھی نہ کرو، جاؤ مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ فعند ذلک یئسوا من کل خیر، بس اس وقت ساری خیر سے مایوس ہو جائیں گے اور کہیں گے اب ہمیں کوئی خیر نہیں پہنچ سکتی۔ وعند ذلک یأخذون فی الزفیر والحسرۃ والویل، پھر چیخ و پکار شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ما بین منکبی الکافر مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، ایک تیز رفتار چلنے والا آدمی جس طرح سے چلتا ہے تو جہنمی کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچنے میں اس کو 3 دن لگیں گے، اتنا بڑا جسم ہو۔ ضرس الکافر مثل احد، فرمایا اس کی دار احد کی طرح، وفخذہ مثل البیضاء، اور اس کی ران بیضاء پہاڑ کی طرح، ومقعدہ من النار کما بین قدید و مکہ، اور فرمایا کہ اس کی بیٹھنے کی جگہ قدید اور مکہ کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، ایک روایت میں مکہ اور مدینہ کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، اتنی جگہ اس کی بیٹھنے کی ہوگی، اتنا بڑا اس کا جسم ہوگا۔ اور فرمایا ان غلظ جلد الکافر 42 ذراعا، 42 ہاتھ اس کے جسم کی کھال موٹی ہو جائے گی، اور یہ سارا بڑا کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب اسے دیا جائے۔ ان الکافر لا، فرمایا کہ لیسحب لسانہ الفرسخ والفرسخین یتوقع الناس، زبان باہر نکل آئے گی اور 1 میل زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور لوگ رونتے ہوئے اس کی زبان پر پاؤں رکھ کر چلیں گے، پاؤں رکھ کر اس کی زبان پر لوگ چلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، ان گھڑیوں کے اندر اور ان لمحات کے اندر اپنے پروردگار کو راضی کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد سن چکے ہو، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، سب کو آپ نے خطاب کر کے کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو ہم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو فکر کر رہے ہو سارے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اس وقت یہاں سے تم گھر والوں سے اس کو بچاؤ 2 کام کر کے، ایک تو دعا کرو اپنے والدین کے لیے، اپنے جناب عزیز اور رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرو، ایک تو دعا کے ذریعے سے۔ نمبر 2، دوسرا عزم کرو کہ ہم جب گھر میں جائیں گے تو وہ جتنے بھی ایسے کام کر رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ان کاموں سے کیا کریں گے؟ روکیں گے، محنت کریں گے، گھر میں محنت کرو، اپنے گھروں میں اپنے گھر کا نظام بدلو، اپنی زندگی کو بھی بدلنے کی کوشش کرو۔ تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔